علیکم ناظرین، میں قاضی بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں جو ایک ظلم کا نظام چل رہا ہے، خاص طور پر پنجاب میں، KPK اور سندھ میں اور بلوچستان میں اس طرح نہیں ہو رہا۔ لیکن پنجاب میں ایک فورس بنائی گئی ہے CCD، جو اشتہاری ملزم ہوں یا جو بھی مفرور ہوں ان کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر ان کو گولی مارتے ہیں۔ بڑا یعنی کہ خود ہی جج، خود ہی وکیل، خود ہی جناب وہ انصاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی جو ہلہ شیری ہے وہ ہمارے جناب ویژن جو دکھایا گیا ہے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا، انہوں نے کہا نہیں جی بس چھوڑے نہیں کسی کو۔ اب اسی چکر میں پہلے ہی پنجاب پولیس کا کوئی اتنا اچھا نام نہیں تھا یا اتنا اچھا کردار نہیں تھا، قتل و غارت ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور اپنی دشمنی نبھائی جا رہی ہیں، اپنے رنج نکالے جا رہے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، کل ہی کا ایک دیکھنے بہاڑی کا ایک واقعہ ہے جس میں نوجوان وکیل کو قتل کر دیا گیا۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، پولیس نے جو اپنی رپورٹ لکھی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو اشتیاق ڈھڈی تھا یہ منشیات فروش تھا، اندازہ لگایا آپ۔ اور وزیر اعلیٰ سمیت، چیف سیکرٹری سمیت، IG پنجاب سمیت سب نے اس کو مان بھی لیا ہے اور اس قتل کو جائز قرار دے دیا۔ ظلم کی انداز ہے کہ گھر میں گھسے اور وہ لوگ رو رہے ہیں، کوئی فریادی نہیں ہے۔ اور ہماری عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، بہرا ہے، گورا ہے، وہ کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اب سچ ہو گیا ہے، روا ہی نہیں ہے کسی کو۔ ہر بندہ اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ میری نوکری پاس کو بچ جائے، میری جو ہے ریٹائرمنٹ عزت سے ہو جائے، میں ملک جائے جہنم میں، عوام جائے جہنم میں۔ یہ بیوروکریسی کی اور عدلیہ کی حالت ہے، اور یہی حالت ہمارے سیاستدانوں کی، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے ملک کی۔ IMF نے رپورٹ دی کرپشن کی، 53 ارب روپے وہ جگہ کرپشن کی نظر ہوتی ہے۔ اور اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے وزیر خزانہ پردہ ڈال رہے تھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے یہ سارا ہم نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی جب بےحسی کی یہ انتہا ہو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ملک میں مکمل طور پر جنگل قانون بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، یہ تو IMF کی رپورٹ تھی کرپشن کے حوالے سے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں کرپشن روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کی سوچ ہی نہیں ہے کہ کرپشن روکیں۔ ہاں یہ بات ہے، کرپشن بڑھانے میں، اس کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے میں ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اس ملک کی۔ دوسری جانب آپ دیکھیں جناب، آف لوڈ کر دیں گے جہاز سے مزدور، پتہ نہیں کوئی زیور بیچ کے جا رہا ہے، کوئی زمین بیچ کے جا رہا ہے۔ اتنا تنگ آ گیا اس ملک میں، بے روزگاری کی انتہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو جناب آف لوڈ کر دیں گے اور پیسے لے کے وہی آن لوڈ ہو جاتا ہے۔ جو پیسے نہیں دیتا، جو بیچارہ ماتڑ ہوتا ہے، اس کو اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ پہنچ گئے جناب، 2-3 سوشل میڈیا پر ویڈیو چلی، کتنے عرصے سے چل رہی تھی، تو وہ وہاں گئے جناب، نہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اتنے بندے آف لوڈ کیے کیا وجہ تھی، نہ انہوں نے میڈیا کے سامنے جرات کا مظاہرہ کیا، بتاتے کہ انہوں نے یہ غلطی کی، اس وجہ سے ان کو آف لوڈ کیا گیا، اور بہترین کام کر رہے ہیں ہمارے یا اینٹی نارکوٹکس یا جو ASF وہاں کھڑی ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک بندے کا انٹرویو چلا، میں تو ضرور سعودی عرب بھیجوں گا۔ بات وہی ہے کہ آپ اگر یہاں نہیں جینے دیتے ان کو باہر تو جانے دیں، وہاں تو کچھ کریں بیچارے جا کے۔ ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا کس کا کام ہوتا ہے؟ اب ہم ریاست کہیں تو وہ ریاست کہیں گے ہمارا تو کام نہیں ہے، ہمارا کام تو سرحدوں پر ہے۔ سیاستدانوں سے کہیں وہ تو کہتے ہیں جناب یہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، یا ایسی ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں ہلنے نہیں دیتی، ہم کیا کریں؟ عوام سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وہ DC کام نہیں کرتا، وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ پولیس میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہے، رشوت بھی اوپر سے آرڈر ہے، جی بندے قتل کرنے ہیں یہ بھی اوپر سے آرڈر ہے۔ CCD کا احتساب کون کرے گا؟ بے گناہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں آپ کی اس مہم میں، اس کا جواب کون دے گا؟ قیامت شامت والی تو بات رہی نہیں ہے نا۔ اللہ سے کوئی ڈرتا ہوتا تو یہ کام ہی نہ کرتے۔ اس وقت ملک میں یہ صورتحال ہے اور ہمارے حکمرانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو آج یوم تاسیس پر تقریر کر رہے تھے، اچھی تقریر کی ہوگی، جالوں کو کہہ رہے تھے ہم نے یہ خوشخبری دی، ہم نے صوبے کو طاقتور بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ کراچی کی آپ صرف کراچی کی حالت دیکھ رہے، پورے سندھ کو تو چھوڑے ہیں، اس کا تو بیڑا گھر کیا ہی ہے۔ یہ اگر طرز حکمرانی ہے تو پھر ماشاء اللہ۔ KPK کا وزیر اعلیٰ عام چیز نہیں ہے، اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اس کو وزیر اعظم یہ یقین دہانی نہیں کرا سکا کہ میں تمہارے قید سے تمہاری ملاقات کروں۔ 10 چکر وہ لگا چکا ہے، دھرنے دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح فضا نہیں چلتی، ماحول اس طرح نہیں بنتے، اس طرح انتشار پھیلتا ہے۔ کہ مجبوراً وہ جو ایک اسپیکر رہا ہے اسد کیسر، اس نے کہا ہمیں بھی
نہیں جینے دو گے تو ہم بھی نہیں جینے دیں گے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس لیے عقل کے اندھوں کو چاہیے کہ ملک کا سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں۔ آپ نے کل پرسوں ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، سدا جوانی رہنی نہیں ہے، سدا یہ اب تو حالت یہ ہے کہ کوئی کرسی پہ بیٹھا تو وہ کہتا ہے میں مر کے اتروں، میرٹ کی بات نہ کریں اس پر۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔